محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ تو اس حدیث اور اس آیت کی آڑ میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ گمان ہے کہ اسلامی احکامات پر آدمی جس طریقے سے چاہے ویسے عمل کر لے، اس کا کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، مثلا ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی دین کے اندر اتنی پریشانی نہیں ہے کہ جتنی آپ لوگوں نے بنا رکھی ہے، دین تو بڑا آسان ہے۔ بے شک دین آسان ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو تو بغیر قاعدے، بغیر ضابطے، بغیر اصول کے نہیں ہوتا۔ ہر جگہ کا ایک قاعدہ، ایک ضابطہ اور ہر کام کا ایک اصول ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے وہ کام اور وہ تحریک یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی دکان ہو نہیں چل سکتے۔ مثلا آپ نے اپنے بچے کا داخلہ کروایا اسکول کے اندر، اب وہ بچہ جب وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ننگا تو جاتا نہیں، کپڑے پہن کر کے ہی جاتا ہے، لیکن اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ڈریس پہنانی پڑے گی، یہ ڈریس ہے ہمارے یہاں کی، آپ کو ٹائی بھی لگانی پڑے گی، پینٹ بھی پہننی پڑے گی، اور جو یہاں کا اصول ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہاں پر آپ اور عام مسلمان یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ نے اتنی پریشانی کیوں کر رکھی ہے اسکول کے اندر، بلکہ اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس کی ڈریس بنوا دیں گے، اور عمل کرتے ہیں اور روزانہ اس ڈریس کو پہنا کر کے بھیجتے ہیں۔ وہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا، لیکن اسلام کے اندر اور احکام اسلام کے اندر ہر آدمی بڑا بنتا ہے اور ماہر بنتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں، لیکن اسلامی احکامات کے اندر ہم خود بڑے بنتے ہیں۔ اسلام کو ہم نے اور دینی احکامات کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ ہر شخص اس کے اندر عالم بننے کی اور ماہر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، ہر شخص اس کے اندر اپنی رائے فوراً دے گا کہ نہیں یہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے ایسے سنا ہے، یہ تو ایسے ہے مسئلہ۔ دنیاوی معاملات کے اندر وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے دنیاوی معاملات میں اس کے ماہر سے مشورہ نہ کیا تو مجھ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ مثلا آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی، درد ہو گیا اس کے دل کے اندر، تو اب وہ یہ نہیں کرتا کہ ڈاکٹری کی کتاب اٹھا کر کے اس کے اندر دیکھے کہ دل کا علاج کیسے ہوگا اور خود ہی اس کا علاج کرنا شروع کر دے، یا جو عقل میں آئے بس اس پر عمل کرنا شروع کر دے، ایسے نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس مرض کا سب سے ماہر کون ہے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہ آدمی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے صحیح علاج نہ کرایا تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، میں مر جاؤں۔ تو دنیاوی کاموں کے اندر آدمی اتنی احتیاط کرتا ہے، لیکن آخرت کا جب معاملہ آتا ہے اور دینی احکامات کا معاملہ جب آتا ہے تو اس کے اندر اپنی عقل، اپنی مرضی، جو ذہن میں آیا ہے بس اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دین کے اندر تو اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، دین تو بڑا آسان ہے۔ حالانکہ دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہو تو پھر تو جو ہے دین کیا، دنیا کا ہر ادارہ، ہر تحریک، ہر گھر، ہر محلہ، ہر سماج، ہر ملک ایک کیا بن جائے، کھیل بن جائے، کھلواڑ بن جائے۔ ایک گھر کے اندر بھی کچھ قوانین، کچھ اصول ہوتے ہیں۔
آدمی ایک چھوٹی سی دکان کھولتا ہے، اس کے بھی کچھ قواعد، کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی کے تحت وہ دکان چلتی ہے۔ دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اور اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دینی احکامات جو ہیں وہ آسان ہیں، ان پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، کتنی آسانی ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے پانی سے وضو کرو، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کو بیماری ہونے کا اندیشہ ہے تو حکم یہ آیا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کو بولتے ہیں آسانی۔ اسی طریقے سے جتنے احکامات ہیں ان سب کا مطلب یہی ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ آپ جو ہے کسی دکان پر گئے، آپ نے وہاں سے کوئی سامان خریدا اور ان سے یہ معلوم کیا کہ جی پیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر پیمنٹ بہت آسان ہے، سامان خریدنا بہت آسان ہے، اگر آپ چاہیں تو کیش بھی دے سکتے ہیں، نقدی دے دیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ فری میں سامان لے جائیں، پیمنٹ تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ اس پیمنٹ کرنے میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طریقے آپ کے پاس موجود ہیں، دونوں آپشن آپ کے لیے ہیں، یا تو آپ کیا دے دیں، کیش دے دیں، یا آپ آن لائن کر دیجئے۔ وہاں یہ مطلب کوئی نہیں لیتا، نہ ان سے یہ کہتے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ بہت آسان ہے ہمارے یہاں سے سامان لینا تو فری میں دے دیجئے، میں آپ کو پیسے کیوں دوں۔ تو اصول اور ضابطے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو دین جو آسان ہے وہ اس طرح ہے۔ اسی طریقے سے دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی شریعتیں تھیں ان کے اندر احکامات تھوڑا سخت تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر حکم یہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ حکم نہیں ہے، اگر اس کو دھو دو پانی سے تو پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پہلی شریعتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ جو بھی مال کماؤ اس کا چوتھائی حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ چوتھائی حصہ یعنی کہ 1 لاکھ کمائے تو 25,000 روپے صدقہ کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی ہے اس کے اندر یہ حکم نہیں ہے۔ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ پورے مال کا 2.5% دینا ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ اسی طریقے سے پہلی شریعتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ نماز صرف مسجد کے اندر ہی پڑھ سکتے تھے، گھر میں اگر پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا کہیں پر آدمی گیا ہے سفر کے اندر، وہاں پر آدمی نماز پڑھنے لگے تو نماز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس شریعت کے اندر حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ ساری زمین میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، یعنی تم کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے ہو، نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے دین میں آسانی کا مطلب۔ پہلی شریعتوں کے اندر تیمم نہیں تھا، صرف پانی سے وضو ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی صورت میں آدمی کو بیماری کا اندیشہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلی شریعتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مال صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو آسمان سے ایک آگ آ کر کے کھا جایا کرتی تھی، لیکن اس شریعت کے اندر یہ حکم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے، جو غریب غربا ہیں، مستحقین ہیں، ان کے کام آتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلی شریعتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی رات میں گناہ کرتا تھا تو وہ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا تھا، تو لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ لیکن اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے اعمال کو چھپا دیا۔ کتنی آسانی ہے۔ تو یہ ہے دین میں آسانی کا مطلب۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی منمانی کرتا پھرے، جو جی میں آئے جیسا آئے وہ کرے، نہیں، بلکہ جس طریقے سے آدمی دنیاوی معاملات کے اندر ماہرین سے رابطہ کرتا ہے، ان سے مشورہ لیتا ہے، اسی طریقے سے دین کے اندر بھی آدمی جب کوئی عمل کرے، کوئی کام کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اندر بھی جو دین کے ماہرین ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے جا کر کے آدمی بات چیت کرے، مشورہ لے۔ یہ ہے مطلب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔